ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ گزشتہ ایک ساتھ میں ہم یہ جان چکے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور اب ہم بات کریں گے کہ دجال مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا یا دجال مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ دجال مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اسے جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مکہ کو جاننا ہوگا کہ مکہ کیا ہے، مکہ کسے کہتے ہیں۔ جب ہم مکہ کو جان لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم پر سب کچھ کھل کر واضح ہو جائے گا۔ تو ناظرین، مکہ کیا ہے؟ اگر مکہ سے مراد وہ بستی ہے جو کعبہ کے ارد گرد قائم ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت وہ تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم دجال کو نہ سمجھ پائے، اور وہ جھوٹے تھے جو ابن سیاد کے دجال ہونے کی قسمیں کھاتے تھے۔ کیونکہ جب مکہ سے مراد یہ بستی ہے تو پھر ابن سیاد دجال کیسے ہو سکتا تھا؟ اور پیچھے ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دجالی اکبر سے پہلے بھی کئی دجال ہوں گے جو کہ انسان ہوں گے۔ تو ناظرین، تو پھر ابن سیاد دجال کیسے ہو سکتا ہے جو کہ یثرب میں ہی رہتا تھا اور مکہ میں بھی آتا جاتا تھا، بلکہ اس کی پیدائش بھی یثرب میں ہوئی جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ کو علم تھا۔ اس کے باوجود اگر وہ ایسا کہتے رہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو جھٹلانا پڑے گا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر فاروق و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت تمام اصحاب رسول بھی اپنے قول میں سچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بھی بالکل حق ہیں۔ اگر کہیں فرق ہے تو وہ لوگوں کی سمجھ میں، کیونکہ لوگوں نے قیاس پر مبنی باطل نظریات کو نہ صرف پروان چڑھایا بلکہ انہیں اپنے ذہان میں اتنا پختہ کیا کہ اور کوئی بات سوچنے کے قابل ہی نہ رہے، اور پھر انہی نظریات کی روشنی میں وہ سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر مکہ سے مراد وہ بستی ہے جو کعبہ کے ارد گرد قائم ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دجال کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے کیوں دیکھا؟ یعنی اسے تو مکہ جو بستی ہے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا، یعنی کہ وہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خواب ہے ہم اسے روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ دجال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ گویا کہ وہ کعبے میں یا اس مقام میں داخل ہونے کی کوشش میں اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ پھر ناظرین، اگر مکہ سے مراد یہی بستی ہے جو کعبہ کے ارد گرد قائم ہے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام باقی صحابہ جو یہ کہتے تھے ابن سیاد ہی دجال ہے، ابن سیاد کے دجال ہونے پر قسمیں کھاتے تھے، حالانکہ ابن سیاد مکہ اور یثرب میں ہی موجود تھا، وہی موجود ہوتا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ اگر مکہ اور مدینہ سے مراد یہی مکہ مدینہ ہے، یا مکہ سے مراد یہی مکہ ہے جسے آج ہر کوئی سمجھتا ہے، تو پھر کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت باقی تمام کے تمام اصحاب رسول جو یہ کہتے تھے ابن سیاد دجال ہے، کیا وہ غلط تھے، کیا وہ جھوٹے تھے، یا انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی؟ کیونکہ ابن سیاد تو مکہ میں آتا جاتا رہتا تھا، یا پھر وہ اپنے قول میں سچے تھے، مکہ سے مراد وہ نہیں ہے جو مراد لیا جاتا ہے۔ اگر مکہ سے مراد وہ بستی ہے جو کعبہ کے ارد گرد قائم ہے تو پھر پیچھے اٹھائے گئے سوالات سمیت مزید کئی ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں
جو کہ لاجواب ہیں، ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکتا۔ اور یہ سوالات اٹھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں۔ اس حوالے سے جو نظریات قائم کیے ہوئے ہیں، کیا ان کی کوئی بنیاد بھی ہے یا محض قیاس ہی ان کی بنیاد ہے، جو کہ بالکل کھوکھلی ہے؟ اس طرح ناظرین ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ کے نام پر کعبے کے اطراف قائم بستی کا نام مکہ کب، کیوں اور کیسے رکھا گیا؟ کیونکہ آپ کو دنیا میں جتنی بھی بستیوں کے نام ملیں گے وہ کسی نہ کسی شے یا شخصیت وغیرہ سے منسوب ملیں گے۔ جیسے اسرائیل کی ہی مثال لے لیں، موجودہ بستی جو اسرائیل کے نام سے موجود ہے، اس کا نام اسرائیل کیوں ہے؟ اس بستی کا نام اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا کے عبرانی میں معنی قیدی کے ہیں، یعنی غلام کے ہیں، اور یہی لفظ عربی میں بھی عبرانی سے منتقل ہوا، اور ایل کے عبرانی میں معنی اللہ کے ہیں۔ یوں اسرائیل کے معنی اللہ کے غلام کے ہیں، جیسے عربی میں عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اللہ کا غلام، جو کہ یعقوب علیہ السلام کی کنیت تھی، اور انہی کی کنیت پر موجودہ اسرائیل آباد ہے۔ ناظرین بالکل ایسے ہی کعبے کے اطراف میں قائم بستی کا نام مکہ کے نام سے منسوب ہے، اور مکہ اس بستی کے قیام سے پہلے ہی اپنا وجود رکھتا تھا۔ یہ بستی جو مکہ کے نام سے منسوب ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب صفا مروہ میں اللہ کے توکل پر چھوڑا تو وہاں آب زمزم کا چشمہ نکلنے کے بعد اس بستی کا قیام ہوا، یعنی یہ بستی جسے آج ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں یہ وجود میں آئی۔ مکہ پوری زمین کا وہ مقام ہے جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی زمین کے تمام عالمین کو ہدایات دے رہے ہیں، انسٹرکشن دے رہے ہیں، احکامات دے رہے ہیں، یعنی زمین کا نظام چلا رہے ہیں۔ بالکل آسان اور سہل ترین الفاظ میں یہ کہ مکہ زمین کا کنٹرول پوائنٹ ہے۔ اسی کنٹرول پوائنٹ کے نام پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے وحی کے مطابق اس بستی کا نام مکہ رکھا۔ مکہ زمین کا کنٹرول پوائنٹ ہے، اسے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک ٹیلی ویژن ہوتا ہے، یعنی ایک ٹی وی ہوتا ہے، اسے آن آف کرنے، اس کے چینل تبدیل کرنے، آواز کم یا زیادہ کرنے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کے لیے ریموٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ ٹی وی کے مالک کہلائے۔ اب آپ نے ٹی وی کو حکم دینا ہے کہ وہ 1 نمبر چینل کی نشریات دکھائے، تو آپ ریموٹ سے 1 کا بٹن دبائیں گے، یعنی یہ کہ آپ نے ریموٹ کے ذریعے ٹی وی کو حکم دیا۔ آپ کا ٹی وی کو دیا گیا حکم ریموٹ سے نور کی لہروں کی صورت میں نکلتا ہے اور ٹی وی تک سفر کرتا ہے۔ اب پورے ٹی وی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو موصول کر کے اسے سمجھ سکے اور پھر اس پر عمل کرے، بلکہ ٹی وی میں ایک ہی مقام ایسا ہے جو ریموٹ سے نکلنے والے کسی بھی حکم کو نہ صرف موصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اس کو سمجھ کر آگے متعلقہ محکمے کو آگاہ کرتا ہے کہ مالک نے تمہارے لیے فلاں حکم بھیجا ہے، اور پھر ٹی وی کا متعلقہ حصہ یا محکمہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ٹی وی کا وہ حصہ یا وہ مقام سینسر کہلاتا ہے۔ پورے ٹی وی میں سینسر وہ واحد مقام ہے جو مالک کی طرف سے آنے والے ہر حکم کو موصول کر کے اسے سمجھنے کے بعد متعلقہ حصے کو بھیجتا ہے کہ اگر آپ نے آواز کم یا زیادہ کرنی ہے تو سینسر حکم کو موصول کر کے اسے ٹی وی میں آواز والے محکمے کو بھیجے گا۔ بالکل اسی طرح وہ ہر حکم کو وصول کر کے متعلقہ محکمے کو مالک طرف سے آیا ہوا حکم بھیجتا ہے، اور پھر ٹی وی میں ہر محکمہ اس حکم پر عمل کرتا ہے جس سے ٹی وی آپ کی ہدایات کے مطابق چلتا ہے، یعنی جو چینل آپ چاہتے ہیں وہ ٹیون ہوتا ہے، جتنی آواز آپ چاہتے ہیں اتنی ہی آواز کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ پھر باقی جو اس میں تبدیلیاں کرنی چاہیں آپ وہ بھی آپ کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹی وی کو ہدایات دیتے ہیں۔
ناظرین بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین میں بھی ایک ایسا مقام رکھا ہے جہاں سے زمین کے تمام عالمین کو ہدایات دی جاتی ہیں، اور نہ صرف زمین میں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی تمام مخلوقات میں ایسا مقام رکھا ہے، جیسے کہ انسان کے جسم میں وہ مقام دل ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایات دیتے ہیں۔ تو ناظرین بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں بھی ایک ایسا مقام رکھا ہے جہاں سے زمین کے تمام عالمین کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ کس کس مخلوق کو کیا کیا کام کرنا ہے، کس کس کا کیا کیا کام ہے، کس کس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ پوری زمین کا نظام اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام سے چلاتے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ خلا سے نور کی لہریں زمین کی طرف آتی ہیں جو سیدھی زمین کے اس مقام میں داخل ہوتی ہیں جہاں ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے اور ہم اسے کعبہ کہتے ہیں۔ وہاں سے وہ لہریں زمین میں جاتی ہیں، ان لہروں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام احکامات ہوتے ہیں زمین کے تمام عالمین کے لیے، پھر پوری زمین سے لہریں واپس اسی مقام میں آتی ہیں اور وہاں سے خلا کی طرف بلند ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ زمین کے اس مقام پر اترتی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام احکامات کے ساتھ ہیں اور واپس زمین میں تمام کی تمام مخلوقات کی خبریں لے کر جاتی ہیں، ان کی آڈیوز ویڈیو سمیت مکمل معلومات کے ساتھ۔ زمین پر اس مقام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مکہ یا بکہ کہا۔ مکہ یا بکہ کے معنی ہے جہاں سے زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایات دی جاتی ہیں یا جہاں سے زمین کا نظام چلایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مکہ یعنی زمین کے اس مقام کے ارد گرد قائم ہونے والی بستی کا نام بھی مکہ رکھا گیا کہ زمین کا مکہ اس بستی میں ہے، یعنی زمین کا وہ مقام جہاں سے زمین کا نظام چلایا جا رہا ہے وہ اس بستی میں ہے۔ اسی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی دیا۔ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس میں کچھ شک نہیں سب سے پہلا بیت وضع کیا انسانوں کے لیے جو بکہ یعنی مکہ سے برکات اور رہنمائی یعنی ہدایات ہیں تمام عالمین کے لیے۔ مکہ سے تمام عالمین کو ہدایات دی جا رہی ہیں، مکہ سے تمام عالمین کو برکات اور ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین یہ آیت بہت ہی زیادہ وسعتوں کی حامل ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انتہائی غیر معمولی راز رکھ دیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے پہلا گھر وضع کیا انسانوں کے لیے مکہ سے برکات اور ہدایات ہیں، یعنی برکات اور ہدایات دی جاتی ہیں مکہ سے تمام کے تمام عالمین کو۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ سے تمام کے تمام عالمین کو ہدایات دی جاتی ہیں، جب تمام عالمین ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو پھر ان کو برکات بھی ملتی ہیں۔ یعنی کہ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم برکت کو سمجھ لیں، پھر ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین برکت کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس کھانے کو تھوڑا ہے لیکن مکمل پرفیکٹ ہے، یعنی ہر لحاظ سے خامیوں خرابیوں سے پاک ہے۔ آپ نے وہ تھوڑا کھایا تو آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی ایک رائی برابر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کے مقابلے پر ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس کھانے کو بہت زیادہ ہے، دیکھنے میں یہ اچھا ہے، اب وہ کھاتا ہے لیکن اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو طرح طرح کی بیماریوں مصیبتوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس کو فائدے کی بجائے الٹا نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برکت ناظرین کہتے ہیں کہ جس شے کے حصول یا جس شے کے استعمال سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو، آپ کو رائی برابر بھی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسے کہتے ہیں برکت۔ اور جس میں برکت نہیں ہوتی وہ کون سی شے ہوتی ہے جس کے استعمال سے آپ کو فائدے کے بجائے الٹا نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ وہ مقام ہے
جہاں سے تمام کے تمام عالمین کو ہدایات دی جا رہی ہیں، یعنی ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان میں برکات ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے استعمال سے کسی بھی قسم کی کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی، کوئی نقصان نہیں ہوتا، یا ان کے کام کرنے سے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں کسی قسم کے کوئی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مکہ سے مراد وہ بستی ہے جسے آج ہر کوئی مکہ کہتا ہے، تو پھر ناظرین کیا اس بستی سے تمام عالمین کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایات دے رہے ہیں؟ اس بستی سے اللہ سبحانہ وتعالی تمام عالمین کو برکات دے رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ناظرین اگر وہ بستی مکہ ہے تو غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں، سب سے پہلا بیت وضع کیا گیا انسانوں کے لیے، للذی ببکہ تھا۔ کہاں سے وضع کیا گیا؟ ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بکہ سے وضع کیا، یعنی مثال کے طور پر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک چھڑی ہے اس کو کسی نشان پر یا کسی جگہ پر گاڑتے ہیں، تو آپ کو جب پوچھا جائے کہ یہ چھڑی آپ نے یہاں کیوں رکھی، تو آپ یہ جواب دیں گے کہ میں نے یہ چھڑی اس لیے گاڑی کیونکہ میں نے زمین کا یہ جو مقام ہے اسے وضع کیا، یعنی کہ میں دور سے دیکھ سکوں تاکہ مجھے یہ علم ہو کہ یہ وہ مقام ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے پہلا بیت وضع کیا انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے وضع نہیں کیا، یعنی کہ مکہ پہلے ہی موجود ہے۔ جب انسانوں کو لایا گیا تو انسانوں کے لیے مکہ کو وضع کرنا تھا، مکہ کو واضح کرنا تھا، تو مکہ کو واضح کرنے کے لیے وہاں ایک بیت وضع کیا گیا، ایک گھر یعنی ایک کمرہ بنایا گیا، کیونکہ انسانوں کے آنے سے پہلے تمام عالمین کو علم ہے کہ مکہ کہاں ہے، جہاں سے انہیں ہدایات دی جا رہی ہیں، جہاں سے آنے والی ہدایات پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ لیکن جب انسان زمین پر آئے تو انسانوں کو یہ نہیں علم، تو جب انسانوں کو نہیں علم تو انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلا بیت جو وضع کیا، یعنی جو سامنے لایا، جو بیت بنایا، وہ بنایا انسانوں کے لیے۔ کہاں سے؟ وہ بکہ سے، یعنی زمین کا وہ مقام جو مکہ ہے اس کو انسانوں پر واضح کرنے کے لیے وہاں ایک بیت بنایا گیا، ایک گھر، ایک کمرہ بنایا گیا، تاکہ انسانوں کو بھی پتا چل سکے کہ یہاں سے جو ہدایات آئیں گی ان پر عمل کرنا ہے، یہاں سے جو ہدایات آئیں گی جب ہم ان پر عمل کریں گے تو پھر برکات ہی برکات ہوں گی، ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین یہ آیت بالکل کھول کھول کر واضح کر رہی ہے کہ مکہ وہ بستی نہیں ہے، مکہ تو زمین کا وہ مقام ہے جہاں سے زمین کے تمام عالمین کو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کب کب، کیسے کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اور ناظرین اگر مکہ سے مراد یہ بستی ہے تو غور کریں، جب اس بستی کا وجود نہیں تھا تو اس بستی کے وجود سے پہلے زمین کے تمام عالمین کو ہدایات کہاں سے دی جا رہی تھی، کہاں سے برکات انہیں دی جا رہی تھی؟ تھوڑا غور تو کریں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کہا کہ کن کے لیے بیت وضع کیا؟ مکہ سے وضع کیا، یعنی کہ زمین کا ایک مقام ہے مکہ، اس کو واضح کرنے کے لیے وہاں ایک گھر بنایا، وہاں ایک کمرہ بنایا، ایک عمارت بنائی، عمارت وضع کی۔ کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے، نہ کہ تمام عالمین یا تمام مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے وہ بیت بنایا گیا تاکہ انسان یہ جان لیں کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں سے آنے والی ہدایات کے آگے ہم نے سرنڈر کرنا ہے، ہم نے سلم اختیار کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلم بنانا ہے، اس مقام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، سرنڈر کر دینا ہے، وہاں سے جو ہدایات آئیں گی ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین قرآن کی اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مکہ زمین میں وہ مقام ہے
جہاں سے زمین کے تمام عالمین کو برکات اور ہدایات دی جا رہی ہیں۔ بیت اللہ نے وضع کیا انسانوں کے لیے، کہاں سے؟ مکہ سے۔ یعنی جیسے ایک جگہ ہو، اس کو واضح کرنا ہو تو اس کو واضح کرنے کے لیے وہاں کوئی نشان یا کوئی شے وضع کی جائے گی کہ دور سے آپ اسے دیکھ سکیں، آپ جان سکیں، آپ پہچان سکیں، آپ کو پتا ہو کہ وہ مقام جو میرا مطلوبہ مقام ہے وہ یہاں ہے، وہ یہ ہے۔ یعنی کہ انسانوں کے علاوہ زمین کے تمام عالمین کو مکہ کا علم ہے، جہاں سے ان کو برکات اور ہدایات دی جاتی ہیں۔ صرف انسان کو علم نہیں تھا، تو جب انسان کو لایا گیا تو انسان پر مکہ کو واضح کرنے کے لیے اس مقام یعنی مکہ پر ایک گھر تعمیر کر دیا گیا، تاکہ انسانوں پر اس کے ذریعے سے مکہ واضح ہو جائے۔ ناظرین، کعبہ کے معنی سمت اور اس مقام کی نشاندہی کے ہیں جس مقام سے اللہ سبحانہ و تعالی زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایات دے رہے ہیں۔ اور کعبہ کسے کہا گیا؟ کعبہ اس بیت کو کہا گیا۔ یعنی کعبہ کیا ہے؟ کعبہ یہ ہے، یعنی یہ مقام جو ہے یہ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ زمین کا مکہ یہاں ہے۔ زمین کے اس مقام سے اللہ سبحانہ و تعالی زمین کے تمام عالمین کو ہدایات دیتے ہیں کہ کسے کس مقصد کے لیے خلق کیا اور اس نے کیا کرنا ہے۔ لمحہ بلمحہ اسی مقام سے ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اسی مقام سے حاصل ہونے والی ہدایات سے جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں مخلوقات کے لیے ہر لحاظ سے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی مخلوق اس مقام کے علاوہ کسی اور مقام سے ہدایات لے گی یا کسی اور مقام سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرے گی تو پھر برکات نہیں ہوں گی، یعنی پھر نہ صرف اس کا اپنا نقصان ہوگا بلکہ باقی تمام مخلوقات کا بھی نقصان ہوگا۔ زمین کے اس مقام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مکہ یا بکہ کہا ہے۔ اسی وجہ سے اس مقام کے ارد گرد آباد ہونے والی بستی کا نام مکہ رکھا گیا۔ اگر ہم یہ کہیں یا ایسا نظریہ رکھیں کہ صرف وہ بستی ہی مکہ ہے تو پھر نہ صرف اللہ کے کلام کا کفر ہوگا بلکہ نہ ختم ہونے والے سوالات کا دروازہ کھل جائے گا۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکہ سے تمام عالمین کو برکات اور ہدایات دی جاتی ہیں۔ اگر مکہ سے مراد کعبے کے گرد قائم بستی کو لے لیا جائے تو پھر اس بستی کے قیام سے پہلے تمام عالمین کو برکات اور ہدایات کہاں سے دی جا رہی تھی؟ کیونکہ یہ بستی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے وجود میں آئی، اور جب اس کا وجود نہیں تھا تب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکات اور ہدایات کا سلسلہ تھما ہوا تھا؟ اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ تب انسانوں کو کہاں سے ہدایات دی جا رہی تھی؟ تب انسانوں کے لیے مکہ کہاں تھا، کیا تھا؟ ظاہر ہے تب بھی تو مکہ تھا نا، لیکن تب مکہ کہاں تھا، کیا تھا؟ پھر ناظرین اگر مزید غور کیا جائے تو اس بستی کا وجود تو انسان کے وجود سے مشروط ہے۔ جب انسان ہی زمین پر نہیں تھے تو اس بستی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے برکات اور ہدایات دے رہے تھے زمین کے تمام عالمین کو؟ اور پھر جب انسانوں کا وجود مٹ جائے گا، یعنی ابھی کچھ عرصے بعد جب ساتھ آئے گی، تمام کے تمام انسان مارے جائیں گے، یہ بستی بھی ختم ہو جائے گی، جو بیت وضع کیا گیا، جو کعبہ ہے وہ بھی گر جائے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے ہدایات دیں گے، کہاں سے برکات دیں گے تمام عالمین کو؟ کیا پھر زمین کا سارا نظام درہم برہم یعنی نظام رک جائے گا؟ کیا ہوگا؟ یعنی غور تو کریں ناظرین۔ یہ تو چند ایک سوالات ہیں جو غلط نظریات قائم کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم مزید بات کریں تو ہزاروں سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ مکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن کے مطابق جب زمین کی ابتدا کی گئی تب سے وجود میں لایا گیا۔ مکہ زمین کا وہ مقام ہے جہاں سے زمین کا نظام چلایا جا رہا ہے، جہاں سے بادلوں، ہواؤں، سمندروں، چرند پرند، جانوروں، پھلوں، پھولوں، درختوں، فصلوں سمیت زمین کی تمام کے تمام مخلوقات کو ہدایات دی جا رہی ہیں، انہیں احکامات دیے جا رہے ہیں۔ مکہ کو انسانوں پر واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ایک گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ انسانوں پر مکہ واضح ہو جائے۔ ناظرین یہ ہے وہ مکہ جس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا،
نہ کہ وہ بستی جسے آج مکہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ بستی مدینہ ہوگی تو اس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بستی مدینہ نہیں بلکہ قریہ ہے تو وہاں ظاہر ہے پھر دجال ہی دندنائے گا۔ دجال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کہ وہ زمین کے اس کنٹرول پوائنٹ پر اختیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ زمین کے اس کنٹرول پوائنٹ پر اختیار حاصل کر لے تو پھر نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے معاملات میں بے اختیار ہو جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ زمین کے اس کنٹرول پوائنٹ پر اختیار حاصل کر لے تو پھر وہ براہ راست زمین کے تمام عالمین کو اپنا غلام بنا لے۔ اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ زمین پر وہ جو جی چاہے کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ زمین کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے زمین میں رب ہونے کے لیے الگ الگ سے کوئی کنٹرول بنانا پڑے گا، جس کو ٹی وی والی مثال کے آگے تسلسل سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے آپ کے ٹی وی کا ریموٹ حاصل کر لیا جائے تو آپ کا ٹی وی پر کنٹرول ختم ہو جائے گا، اور وہ جس کے پاس وہ ریموٹ چلا جائے گا ٹی وی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا۔ پھر وہ ٹی وی کو ہر حکم اسی طرح دے سکے گا جیسے آپ دے رہے تھے۔ اسے اس کے لیے کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اسے ریموٹ حاصل نہ ہو تو پھر اسے اگر آواز کم کرنی ہے تو اسے ٹی وی میں آواز والے حصے میں چھیڑ چھاڑ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے کوئی ذریعہ بنانا پڑے گا جس سے وہ ٹی وی کی آواز پر متاثر ہونے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ لیکن جب ٹی وی کا اصل کنٹرول آپ کے پاس ہے تو پھر وہ کوئی ایسا ذریعہ بنانے کے باوجود بھی بے بس ہوگا۔ اسی طرح اسے ٹی وی میں کچھ بھی کرنا ہو تو اسے ٹی وی کے ہر حصے میں الگ الگ چھیڑ چھاڑ کرنا پڑے گی۔ جب اسی طرح چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو ممکنہ طور پر ٹی وی میں خرابیاں پیدا ہوں گی اور وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ٹی وی کا خالق نہیں ہے کہ اسے ٹی وی کے بارے میں مکمل علم ہو۔ اس لیے وہ ٹی وی میں چھیڑ چھاڑ کر کے اسے خراب کر دے گا، اسے تباہ کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ ناظرین، یہ ہے دجال کا مکہ میں داخل نہ ہو پانا۔ دجال ٹیکنالوجی ہے اور انسان ایسی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکے گا جو ٹیکنالوجی زمین کے کنٹرول پوائنٹ یعنی مکہ پر دسترس پا سکے۔ آج سائنسدانوں کی کوشش یہی ہے کہ وہ زمین کے کنٹرول پوائنٹ پر دسترس پانے کے لیے ٹیکنالوجی ایجاد کریں اور پوری زمین کے نظام کو براہ راست اپنے قبضے میں لے لیں۔ آج دنیا کے شیاطین جو کہ سائنسدانوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ زمین کے اس کنٹرول پوائنٹ کا علم حاصل کر چکے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا علم ہے کہ زمین میں ایک مقام ایسا ہے جہاں سے زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایات دی جا رہی ہیں، انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، وہاں سے نظام چلایا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی طریقے سے زمین کے اس مقام کو کھود کر اس مقام کا جائزہ لیں تو ہم یہ صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں کہ زمین کا کنٹرول براہ راست ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں، جس سے زمین کی تمام مخلوقات براہ راست ان کی غلامی میں آ جائیں، سب کی زندگی اور موت کا اختیار انہیں حاصل ہو جائے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ ان شیاطین کی خواہش ہی رہے گی۔ لیکن یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ شیاطین مکہ یعنی زمین کے کنٹرول پوائنٹ والے مقام پر اختیار حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ کر رہے ہو۔ مصدقہ ترین بات یہ ہے کہ مسجد الحرام کی توسیع کا جو پروجیکٹ تھا یا جو پروجیکٹ ہے، اس کے نام پر پوری منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر اس عمارت کو یعنی جو کعبہ ہے اس کو اگر گرا دیا جائے، کسی یعنی کہ ظاہری طور پر اسے ایک حادثے کی صورت دی جائے، تو دوبارہ تعمیر کے نام پر اس مقام کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال یا اب تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ناظرین، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دجال کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا۔ دجال کا کعبے کا طواف، آج دجال عمارتوں کی شکل میں کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور مسجد الحرام کے اندر کعبے کے گرد جو بمنزہ طواف کے لیے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے وہ بھی بالکل دجال طواف کر رہا ہے۔ اور جو لوگ ٹیکنالوجی یعنی موبائل کمپیوٹر کے ساتھ طواف کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی دجال طواف کر رہا ہے۔ اس طرح ناظرین اگر آپ دیکھیں
تو کعبے کے گرد یہ کرینیں، یہ مشینیں اس طرح کھڑی ہیں، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دجال گویا کے طواف کر رہا ہے، یعنی کہ کعبے کے گرد گرد ہر طرف گول دائرے میں ایسے موجود ہے جیسے کہ کوئی طواف کر رہا ہو۔ اور آج دجال کو آپ کعبے کا طواف کرتے ہوئے، یعنی کعبے کے ہر طرف گول دائرے میں موجود دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مکہ کیا ہے یہ بات ہم پر کھل کر واضح ہو چکی۔ اس کے علاوہ کئی روایات میں ہمیں یہ بات ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی کو، جس کو آج مکہ کہا جاتا ہے، اسے قریہ کہا، یعنی جب یہاں دین قائم نہیں تھا، یعنی جب یہ فطرت پر نہیں تھا، اللہ کی مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی، تبدیلیاں کی جا رہی تھی، تو یہ بستی جسے آج مکہ کہا جاتا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریہ کہا، جو کہ مدینہ کی ضد ہے، جسے ہم گزشتہ ایک ساتھ میں جان چکے ہیں۔ تو ناظرین، آج بھی یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اگر یہ بستی فطرت پر ہے تو یہ مدینہ کہلائے گی۔ اس بستی کا مکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بستی وہاں موجود ہے جہاں مکہ موجود ہے۔ اس بستی کا نام مکہ اس لیے رکھا گیا تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ مکہ ہے کہاں، یعنی زمین کا وہ مقام کہاں ہے جس مقام کے آگے انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، جس مقام سے آنے والی ہدایات پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ اگر یہ بستی فطرت پر ہوگی تو یہ مدینہ کہلائے گی، اگر یہ بستی فطرت پر نہیں تو یہ مدینہ نہیں کہلائے گی بلکہ یہ قریہ کہلائے گی۔ یہاں دجال دندناتا پھرے گا اور دندناتا پھر رہا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کے اوپر حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ بات جان لیں کہ مکہ اس بستی کا نام نہیں ہے بلکہ مکہ کچھ اور ہے۔ مکہ کچھ اور ہے جس سے اس بستی کو منسوب کیا گیا۔ جیسے آپ اگر اپنے کسی بچے کا نام کسی سے منسوب کرتے ہیں، یعنی کسی سے متاثر ہو کر رکھتے ہیں یا کسی وجہ سے اپنے بچے کا نام رکھیں گے، بالکل اسی طرح اس بستی کا نام مکہ سے منسوب کیا گیا، نہ کہ یہ بستی مکہ ہے۔ مکہ کا اپنا ایک الگ وجود اس بستی سے پہلے تھا۔ مکہ سے اللہ سبحانہ وتعالی زمین کے تمام مخلوقات کو، تمام عالمین کو ہدایات دے رہے ہیں، ان کو برکات دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جانی چاہیے۔ آج اب غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا اس بستی میں دین قائم ہے، یعنی یہ بستی فطرت پر ہے۔ اگر تو یہ بستی فطرت پر ہے تو یہ مدینہ کہلائے گی، اگر یہ بستی فطرت پر نہیں ہے تو یہ مدینہ نہیں بلکہ قریہ کہلائے گی۔ ناظرین، حقیقت اور حق ہر لحاظ سے کھل کر آپ کے سامنے آ چکا۔ اب آپ چاہیں تو اسے تسلیم کریں اور اگر چاہیں تو تسلیم نہ کریں، یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اس حق کو تسلیم کریں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے، انکار کریں گے، تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس موضوع پر جتنی جی چاہے بات کی جا سکتی ہے اور مختلف دلائل اور حوالوں سے اور مختلف پہلوؤں سے اس پر کھل کر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد بات کو بڑھانا نہیں ہے، بات کو لمبا نہیں کرنا، بلکہ ہمارا مقصد تھا مکہ کو سمجھنا، جو کہ قرآن سے بالکل کھل کر واضح ہو گیا۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ مکہ کیا ہے۔ مکہ یہ بستی نہیں ہے بلکہ مکہ زمین کا وہ مقام ہے جہاں سے تمام عالمین کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایات اور برکات دے رہے ہیں۔ اور جب انسانوں کو زمین پر لایا گیا تو انسانوں کے اوپر یہ واضح کرنا تھا کہ مکہ کہاں ہے، یعنی زمین کا وہ مقام کہاں ہے جس طرف تم نے اپنا رخ کرنا ہے، یعنی جہاں سے آنے والی ہدایات پر تم نے عمل کرنا ہے، ہر طرف سے کٹ کر اپنا رخ تم نے جس طرف کرنا ہے۔ تو ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو دجال کے حوالے سے مزید ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس پر بھی اگلی ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔